اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی المتشابہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ بیان چل رہا ہے تصحیف کا کہ بعض دفعہ لفظ ایک جیسے ہوتے ہیں تو اگر اس کا دھیان نہ کیا جائے تو راوی آپس میں خلط ملط ہو جاتے ہیں بات سمجھی اپنا نام باپوں کا نام دادے کا نسبتوں کا تو یہ مختلف سارے عنوانات آ رہے ہیں اور بھی مسئلے جی اب یہ متشابہ کیا اس کا کیا مطلب ہوا پیچھے کیا آیا تھا مختلف جی یہ تھا نا اب جی دھیان رکھیں جی وَاتَّفَقَتِ الْأَسْمَاءُ خَطًّا وَنُطْقًا وَاخْتَلَفَتِ الْآبَاءُ نُطْقًا مَعَ اخْتِلَافِهِمَا خَطًّا اور اگر متفق ہوں اسماء خط کے اعتبار سے بھی لکھنا اور نقطوں کے اعتبار سے بھی نطق خط کے اعتبار سے اور نطق کے اعتبار سے کیا ہے متفق ہے اور مختلف ہیں آبا نطقن باوجود آبا کے متفق ہونے کے خطن جی تو یہ بھی صورت ہوتی ہے اس کو متشابہ کہتے ہیں کیا کہ جی اور اگر متفق ہوں اسماء خط کے اعتبار سے اور نطق کے اعتبار سے اور مختلف ہوں آبا نطق کے اعتبار سے اسماء سے مراد راوی کا اپنے نام باوجود متفق ہونے آبا کے خط کے اعتبار سے کا محمد ابن عقیل و محمد ابن عقیل اول نیسابوری والثانی فریابی بس وہما مشہورانی وطبقتہما متقاربۃ جیسا کہ ایک راوی ہے محمد بن عقیل جی اب جو راوی ہے نا وہ تو محمد ہے والد اس کا عقیل ہے بفتح العین دوسرا راوی ہے محمد بن عقیل کیا محمد بن عقیل تصغیر عقل کیجئے تو یہاں راویوں کے نام تو محمد ہیں خطن بھی اور باپ کے نام خطن ایک جیسے ہی ہیں عقیل عقیل لکھنا کہ فرق ہے لیکن نطق میں فرق ہے نطق میں ایک عقیل ہے اور ایک عقیل ہے یہ فرق ہے جو سمجھ گئے ہیں اور اول جو ہے نا وہ محمد بن عقیل نیسابوری ہے ثانی محمد بن عقیل فریابی ہے اور یہ دونوں راوی مشہور ہیں اور دونوں کا طبقہ بھی قریب قریب ہے جی چلو جی مانا کریے کتوں مڈو اور متشابہ اور اگر متفق ہو جائیں اسماء خطن و نطقن اور مختلف ہوں آبا نطقن باوجود متفق ہونے کے ان کے متفق ہونے ان کے خط کے اعتبار سے تو یہ متشابہ ہے جیسا کہ محمد بن عقیل عین کے فتح کے ساتھ اور محمد بن عقیل عین کے ضمے کے ساتھ اول نیسابوری ثانی فریابی دونوں مشہور ہیں طبقہ دونوں کا قریب قریب ہے جی اور اختلافہما فی الاصل اختلافہما جی اصل میں تھا اختلافہما بابا سب کو کل من خیر بھی مطلب بہت صرف غلطی دسی نے جی ثانی فریابی جی یہ بکسر فا سکون را تحت یا فر یابی جی بعد الف ہے یہ بھی ہیں یہ فر یا اور یہ منصوب ہیں اس کے بعد یا بھی ہے فیر یاب کی یہ مدینہ بے بلاد ترک تو یہ اس کو فر یاب بھی پڑھتے ہیں فیر یاب بھی پڑھتے ہیں تو پھر فر یابی بھی بن گیا تو فیر یابی بھی بن گیا سمجھے ہی اے شابہ سے کیا جی متشابہ اور اگر متفق ہوں اسماء خطن اور نطقن اور مختلف ہوں آبا نطقن باوجود ان کے متفق ہونے کے خطن جیسے محمد بن عقیل عین کے فتح کے ساتھ اور محمد بن عقیل عین کے ضمے کے ساتھ اول نیسابوری ہیں اور ثانی فریابی ہیں
جی اور وہ دونوں مشہور ہیں اور طبقہ ان دونوں کا قریب قریب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھے؟ او بالعکس کان تختلف الاسماء نطقا وتختلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا. اور یا اس کا عکس بھی ہے، اس کا عکس بھی ہے کہ مختلف ہوں راویوں کے اسماء نطق میں اور خط میں وہ کیا ہوں متفق ہوں. نطق میں فرق ہے، خط میں ایک جیسے ہیں. اور آباء ان کے متفق ہے خط میں بھی اور نطق میں بھی. آگے پھر منع کر دیا نا. جیسا کہ شریح بن نعمان، والد نعمان ہے راوی کا اپنا نام، اور سریج بن نعمان والد کا نام خطن بھی تو نطقن بھی ایک ہی ہے. کیا؟ اپنا نام خطن ایک ہے، شریح تے سریج لکھنے میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، پڑھنے میں فرق ہے شریح اور سریج. سمجھے ہی؟ الاول بالشین المعجمۃ والہاء المعملۃ وهو تابعی یروی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، والثانی بالسین المہملۃ والجیم وهو من شیوخ البخاری. اور اول جو ہے وہ شین موجمہ ہا مہملہ شریح، اور یہ تابعی ہیں، روایت کرتے ہیں حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور ثانی جو ہے وہ سین موملہ ہے اور جیم ہے، یہ امام بخاری کے شیوخ سے ہیں. چلو جی یاکس کے ساتھ مثل اس کے کہ مختلف ہوں راویوں کے اپنے نام نطقن اور متفق ہوں، خطن اور متفق ہوں آبا، خطن بھی اور نطقن بھی. جیسا کہ شریح بن نعمان اور سریج بن نعمان، پہلا شین موجمہ کے ساتھ اور ہا مہملہ کے ساتھ، اور وہ تابعی ہیں، روایت کرتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور ثانی سین مہملہ کے ساتھ اور جیم کے ساتھ، اور وہ بخاری کے شیوخ سے ہیں. جی یا بالعکس مثل اس کے کہ مختلف ہوں راویوں کے اپنے اسماء نطقن اور متفق ہوں خطن، اور متفق ہوں آباء خطن اور نطقن، جیسے شریح بن نعمان اور سریج بن نعمان، پہلا شین معجمہ کے ساتھ اور ہا مہملہ کے ساتھ، اور وہ تابعی ہیں، روایت کرتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور ثانی شین مہملہ کے ساتھ اور جیم کے ساتھ، اور وہ امام بخاری کے شیوخ سے ہیں. یہ جو ان اتفاقات و بالعکس ہے نا، یہ کیا ہے؟ فاہون النوع الذی یقال له المتشابہ، یہ وہ نوع ہے جس کا نام ہے متشابہ. یہ وہ نوع ہے جس کا نام ہے متشابہ. متشابہ پس یہ نوع وہ ہے، کہا جاتا ہے اس کو متشابہ. تو ایک متشابہ ہے قرآن و حدیث کے معنی سمجھنے وہ علیحدہ ہے، یعنی اصول حدیث میں متشابہ کہ بے راویوں کے اپنے نام یا باپوں کے نام اس طرح ہوں، ان کو کہتے ہیں کیا؟ متشابہ. یہ نوع ہے وہ کہ جس کو کہا بس یہ نوع وہ ہے، بس یہ نوع وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے متشابہ. ہوا یہ کہ متفق ہوں دو شخص یا ان کی، اور پایا جائے ان کے نسب میں اختلاف اور اتفاق وہ کہ ہم نے پہچان کرائی اس کی. پس یہ مرکب ہے کس سے؟ نوعین سے، متفق اور مختلف، اور فائدہ اس کی معرفت کا وہی ہے ہوا وما قبلہ، اس کا اور پہلے کا دونوں صورتوں میں امن من الغلط، امن من الغلط. تو جب یہ پتہ ہوگا تو غلطی نہیں لگے گی. جی اب تو چھاپے خانوں کی مہربانی ہے، کوشش کر دی ہے. جی جی وَكَذَا إِنْ وَقَعَ ذَلِكَ الاتفاق فِي الاسم واسم الأبي والاختلاف فی النسبۃ. اور اسی طرح یعنی وہ بھی متشابہ ہے کہ اگر واقع ہو یہ اتفاق جی بھئی قسم نطق میں اور خط میں، راوی کے نام میں بھی
راوی کے نام میں بھی آگے چلا اور باپ کے باپ کے نام میں بھی دونوں میں ایک جیسے ہیں سنیں ہی اور نسبت میں اختلاف ہے اور نسبت میں تو اختلاف یہ بھی متشابہ میں ہی سی ہے جی کیا جی اور اسی طرح یعنی یہ متشابہ ہے کہ اگر واقع ہو یہ اتفاق یعنی نطقاً بھی اور خطاً بھی راوی کے نام میں بھی اور ان کے باپوں کے نام میں بھی اور نسبت میں اختلاف ہو تو یہ بھی متشابہ ہے یہ بھی متشابہ ہے متشابہ اور دیکھیں نا دونوں کیونکہ اس وقت بھی نام رکھا کیسے نو کا متشابہ ہن دھیان کر محمد بن عبداللہ مخرمی محمد بن عبداللہ مخرمی تو راوی کا نام تے والد کا نام تو ایک ہی ہے خطن بھی نطقن بھی محمد بن عبداللہ ہی ہے نسبتوں میں فرق ہے فرق ہے اول مخرمی بے ضم المیم فتح را کسر را مشد فتح خا تے کسر را مشددہ نسبت ہے مخرم بغداد من بغداد اور وہ محمد بن عبداللہ المبارک ابو جعفر قرشی الحافظ قاضی حلوان روایت کرتے ہیں ان سے بخاری ابو داود نسائی دوسرے جو ہیں وہ بے فتح المیم ہیں سکون خا مخ موجمہ و فتح را مخ را می ابن معقول نے کہا ہے کہ شاید کہ یہ مخرمہ بن نوفل کی اولاد سے ہے روایت کرتے ہیں یہ خود امام شافعی سے اور ان سے روایت کرتے ہیں عبدالعزیز بن محمد بن حسن بن زیاد وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه ثم زين عليه ايضا بما فاته اولا وهو كثير الفائده آگے سمجھے چلو جی اور اسی طرح مانا کریے نسدہ اور اسی طرح اگر واقع ہو یہ اتفاق نطقن بھی خطن بھی واقع ہو یہ اتفاق راوی کے اپنے اسم میں اور باپ کے اسم میں اور اختلاف نسبت میں ہو اور تحقیق تصنیف کی ہے اس میں خطیب نے کتاب جلیل نام رکھا اس کا تلخیص المتشابہ پھر ذیل لکھا اس پر خود خطیب نے آپ بھی ما فاتہ کے ساتھ اس کے ساتھ جو فوت ہو گیا ان سے اولاً پہلی مرتبہ جو رہ گئے تھے نا اس کا ذیل لکھا اور یہ کتاب کثیر الفائدہ ہے جی اور اسی طرح اگر واقع ہو یہ اتفاق راوی کے اپنے نام میں اور باپ کے نام میں اور اختلاف نسبت میں ہو اور تحقیق تصنیف کی ہے اس میں خطیب نے کتاب جلیل نام رکھا اس کا تلخیص المتشابہ پھر ذیل لکھا اس پر بھی ما فاتہ اولاً کے ساتھ اور وہ کثیر الفائدہ ہے سمجھ گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وَيَتَرَقَّبُ بِنْهُ وَمِمَّا قَبْلَهُ أَنْوَاعٌ حافظ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور مرکب ہوتی ہیں اس سے متشابہ سے اور ان سے جو اس سے پہلے ہے یعنی ان کو آپس میں ملا دیں نا تو مزید انواع نکل آتے ہیں مزید اور مرکب ہیں ان سے متشابہ سے اس سے اور ان سے جو اس سے پہلے ہے کئی انواع جی اور ہوتی ہیں متشابہ سے اور اس سے پہلے ہیں کئی انواع یعنی حاصل ہوں گی متشابہ کی نوع سے دیکھ رہے ہیں اور مختلف اور مختلف کی نوع سے حاصل ہوں گی کون انواع وہ کیا ہے کہ وہ فی حکم المتشابہ والمختلف والمختلف حقیقیتین پس اول یعنی وہ کہ ہو متشابہ کے حکم میں کس میں متشابہ کے حکم میں جیسے محمد بن سنان تے محمد بن سیار جی محمد بن حنین تے محمد بن وہ آ رہے متن میں سارے اور ثانی یعنی وہ کہ ہو مختلف اور مختلف کے حکم میں جیسے معرف بن واصل تے مترف بن واصل احمد بن حسین تے احید بن حسین ظاہر ہو گیا ہماری تقریر اس سے کہ ترکیب نہیں محمول اس کے معنی حتیٰ کہ لازم ہے کہ معتبر تو مختلف اور مختلف میں
اختلاف اسما کا ہوتا ہے نطقن اور متشابہ میں دونوں کا اتفاق ہے خطن و نطقن، تو یہ اجتماع کیسے ہو گیا؟ یعنی تھوڑا تھوڑا اجتماع ہے جی، یہ سمجھے ہی ہونا کہ جل منہا ان يحصل الاتفاق والاشتباه في الاسم واسم الاب مثلا الا في حرف او حرفين فاكثر من احدهما او منهما وهو على قسمين، ان سے یعنی پچھلی جو قسمیں چل رہی ہیں ان سے یہ کہ حاصل ہو جائے اتفاق یا اشتباہ، اتفاق یا اشتباہ راوی کے اپنے نام میں اور باپ کے نام میں مثلاً، لیکن یہ اتفاق یا اشتباہ ہو ایک حرف میں، کس میں؟ یا دو حرفوں میں، پس اکثر میں دو میں سے ایک سے یا دونوں سے، اور یہ دو قسم پر ہے، اور یہ کیا کہ جی ان انواع میں سے یہ ہے کہ حاصل ہو جائے اتفاق یا اشتباہ راوی کے اپنے نام میں اور باپ کے نام میں مثلا، مگر پھر ایک حرف میں یا دو حرفوں میں، بس اکثر میں دو میں سے ایک سے یا دونوں سے، اور یہ دو قسم پر ہے۔ اور دیکھیں اللہ فی حرف، یہ استثناء ہے اتفاق اور اشتباہ ہر ایک سے، یعنی نہیں حصول اتفاق کا یا اشتباہ کا کس میں؟ حرف میں یا حرفین میں یا اکثر میں ہو، جو ہوگا اسم راوی کے اپنے نام میں یا باپ کے نام میں یا دونوں میں جمیعاً قضا کیلا، حاصل ہو جائیں گی اقسام کثیرہ بعض کے ملانے سے، باز کے ساتھ، اور مصنف لائیں امثلہ بعض کی اور حوالے کر دی ہیں مولوی عبدالجلیل کے جو متوقد ہے، بڑا دھیان والا ہے، نکالنا باقی امثلہ کا وہ خود نکالیں جی، یہ کوئی صرف تھوڑی بھی صحیح ہے کوڑو بنا لیے، راوی ملیں گے تو پھر ہے جی یہ سنیں من احدہما کی، من احدہما یعنی عدم اتفاق جو ہے نا یا ان دو میں سے ایک کے حروف میں ہے یا دونوں میں ہے، اور مصنف لائیں امثلہ قسم اول کی وہ کہ ہو اختلاف دو میں سے، اور ممکن ہے یہ کہ فرض کی جائے مثال قسم ثانی کی عبداللہ بن یحییٰ تے عبداللہ بن نجی، سنیں اے تھوڑا تھوڑا فرق ہے جی، یزید بن رومان تے یزید بن، تھوڑا سا فرق ہے جی، اور غیر ذالک جی، تو یہ قسمین ہیں، کیا ہیں؟ یعنی نو اول وہ کہ حاصل ہو اس میں اتفاق یا اشتباہ اسم میں یا باپ کے اسم میں، پس یہ دو قسم پر ہے، ذکر کیا دونوں کو مصنف نے، اما بأن يكون الاختلاف بالتقدير مع أن عدد الحروف ثابتة في الجهتين، ہاں جی، یا اما یا بائیں طور کہ ہو اختلاف تغییر کے ساتھ، ہو اختلاف تغییر کے ساتھ باوجود حروف کا عدد ثابت ہے دونوں جہتوں میں، حروف پورے ہیں لیکن اختلاف ہے تغییر کے ساتھ، کیا کہ جی یا بائیں طور کہ ہو اختلاف تغییر کے ساتھ باوجود اس بات کے کہ حروف کا عدد ثابت ہے جہتین میں، آگے سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے اما یا من کر اور یا بائیں طور کہ ہو اختلاف تغییر کے ساتھ، آگے مثالیں آ رہی ہیں باوجود اس کے کہ حروف کا عدد ثابت ہے جہتین میں، جی یا بائیں طور کہ ہو اختلاف تغییر کے ساتھ باوجود اس کے کہ حروف کا عدد ثابت ہے جہتین میں، جی، او یکون الاختلاف بالتغییر مع نقصان بعض الاسماء عن بعض، یا ہو اختلاف تغییر کے ساتھ وہی پچھلی بات، لیکن نقصان ہو بعض اسماء کا بعض سے، کہ بعض اسموں میں حرف کمی بیشی ہے، برابر نہیں ہے، کیا کہ جی یا اختلاف تغییر کے ساتھ باوجود بعض اسماء کے نقصان کے بعد سے، اب آگے ساری مثالیں آ رہی ہوں، مانا کرو یا ہو اختلاف تغییر کے ساتھ باوجود بعض اسماء کے نقصان کے بعض سے، کہ اس میں تھوڑی سی کمی ہے جی، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں جی جلدی کریں سبق پڑھیے، بے کسر سین ہے، پڑھ دے کوئی حرج نہیں، ویسے پڑھا نہیں جاتا لیکن کوئی حرج نہیں، وہم جماعت
منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري ومحمد بن سيار بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راو وهم أيضا جماعة منهم اليمامي شيخ عمر بن يونس. چلو جی، پس اول کے امثلہ سے، اول کے بیان کریں محمد بن سنان کی، محمد بن سنان تے محمد بن سیار کی، محمد بن سیار. یہ بھئی تغییر کے ساتھ اختلاف ہے، ایک سنان ہے تو ایک سیار ہے. لفظ پورے ہیں، اور یا مشدد دو ہوتے ہیں، گنتی میں لکھنے میں پورے ہیں. سنان تے سیار لکھنے میں ایک ہی جیسے ہیں، اور سمجھے ہی. باقی صرف وہ باقی جو درمیان میں باتیں ہیں نا، وہ تو صرف یہ پہلا بتایا کہ یہ بھی ایک پوری جماعت ہے. اب جب یہ جماعت ہوگی تو یہ متشابہ ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایک جیسے ہو جائیں گے. اگلی بھی اگر جماعت ہے تو پھر وہ علیحدہ متشابہ ہوں گے. ان کو آپس میں جوڑنا ہے. کس کو؟ محمد بن سنان اور محمد بن سیار کو. آگے سمجھے؟ تو یہاں تغییر ہے، اختلاف ہے تغییر کے ساتھ، حروف دونوں کے برابر ہیں دونوں جہتوں میں جیے. پس اول کے امثلہ سے محمد بن سنان ہے، سین محملہ کے کسرے کے ساتھ اور دو نونوں کے ساتھ جن کے درمیان الف ہے، اور وہ ایک جماعت ہے. یعنی اس نام کے بندے ایک جماعت ہے پوری. اب وہ متشابہ ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ متشابہ ہو جائیں گے. ان میں سے علامہ آواقی ہیں. کون ہیں؟ نازلہ فی الآوا کا جو بطن من عبد القیس ہے تو انہی کی طرف نسبت ہو گئی ہے جی، عین کے فتح کے ساتھ، اے آواقی جڑا ہے، اور واو کے فتح کے ساتھ، پھر کاف. تو یہ کون ہے؟ آواقی شیخ ہیں بخاری کے، سنے ہی. اور محمد بن سیار بے فتح المحملہ، کون؟ سین اور تشدید یا تحتانیہ اور بعد الف کے را، اور وہ بھی ایک جماعت ہیں. ان میں سے ایک یامی ہے محمد بن سیار یا یمامی، شیخ ہیں عمر بن یونس کے. او شابہ جی. اول کے امثلہ سے محمد بن سنان، سین محملہ کے کسرہ کے ساتھ اور دو نونوں کے ساتھ کہ ان کے درمیان الف ہے، اور وہ ایک جماعت ہیں. ان میں سے علامہ آواقی ہیں، عین کے واو کے فتح، یعنی اس جماعت میں سے ایک، اس محمد بن سنان کے نام کی جماعت میں سے ایک. یہ شیخ ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے. اور محمد بن سیار محملہ کے فتح کے ساتھ اور یا تحتانیہ کی تشدید کے ساتھ اور بعد الف کے را، اور وہ بھی ایک جماعت ہے. اس جماعت میں سے ایک ہیں علامہ یمامی، محمد بن سیار یمامی، محمد بن سیار یمامی. یہ شیخ ہیں عمر بن یونس کے. ومنها محمد بن حنین بضم العاء المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية. تابعي يروي عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بغیرہ ومحمد بن جبیر بالجیم بعدها باء مبہدۃ وآخرہ راو وهو محمد بن جبیر بن مطعم تابعی مشہور ایضا. اچھا دوسری مثال ہو پہلے کی اما یکونا، محمد بن حنین تے محمد بن جبیر. یہ حنین تے جبیر لفظ پورے ہیں، برابر ہیں. راوی کا نام اپنا ہے، والد کا جو نام ہے اس میں تغییر ہے لیکن لفظ پورے ہیں. ایک حنین ہے اور ایک، سمجھ آ گیا؟ اب من کریے. اور ان سے اول کے امثلہ سے، ان سے محمد بن حنین ہا کے ضمے کے ساتھ، ہا محملہ کے ضمے کے ساتھ، اور دو نونوں کے نونین، دو نون، پہلا مفتوح ان دو نونوں کے درمیان، یا تحتانیہ اور حنین.
یہ تابعی ہیں، تابعی روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عباس سے اور آپ کے غیر سے۔ دوسرے کون ہیں؟ اور محمد بن جبیر محمد بن جبیر جیم کے ساتھ، جیم کے ساتھ بعد اس کے با موحدہ اور آخر اس کے را، اور یہ محمد بن جبیر بن مطعم محمد بن جبیر بن مطعم تابعی مشہور ایضاً جی۔ اور ان میں سے محمد بن حنین ہا محملہ کے زما کے ساتھ اور دو نونوں کے ساتھ، کہ پہلا ان میں سے مفتوحہ ہے، ان دو نونوں کے درمیان یا تحتانیہ ہے۔ اب یہاں جو ہے نا مسئلہ بنتا ہے کہ یہ جو حنین کا نون ہے نا جی یہ نون ہم لکھتے ہیں یوں، عربی میں نون اس طرح راہ کی طرح لکھ دیا جاتا ہے بس۔ اگر اس طرح لکھا جائے یہ نقطے شکتے کچھ بھی نہ ہو تو جبیر اور حنین میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں ہوگا، یہ صرف سمجھا جائے گا تو فرق تب آئے گا جی کہ یہاں کون مراد ہے جی۔ یہ تابعی ہیں، روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور آپ کے غیر سے۔ اور محمد بن دوسرے ہیں محمد بن جبیر لفظ پورے ہیں بل جی جی۔ کے ساتھ بعد اس کے باب موحدہ اور آخر اس کے را، اور یہ محمد بن جبیر بن مطعم تابعی مشہور ہیں بھی۔ ومن ذالک ومن ذلك معرف بن واصل کوفی مشہور ومطرف بن واصل بالطاء بدل العین شیخ آخر یروی عنہ ابو حذیفہ النہدی۔ اور اسی سے ایک اور مثال دیتے ہیں، معرف بن واصل تے مطرف بن واصل اپنے نام میں، باپ کا نام ایک ہی ہے، اپنا نام لفظ پورے ہیں، صرف جو ہے نا اس میں تبدیلی ہے کہ بھئی اس میں عین ہے طا کی جگہ، سنیں باقی سارے ایک ہی ہیں۔ مطرف صرف عین اور طا کا فرق ہے جی، سنیں کہ بھئی طا ہے عین کی جگہ میں، اور اسی سے ہے معرف بن واصل کوفی مشہور، اور مطرف بن واصل طا کے ساتھ عین کی جگہ، یہ دوسرے شیخ ہیں، روایت کرتے ہیں ان سے ابو حذیفہ نہدی جی۔ اسی سے معرف بن واصل کوفی مشہور اور مطرف بن واصل طا کے ساتھ عین کی جگہ، یہ دوسرے شیخ ہیں، روایت کرتے ہیں ان سے ابو حذیفہ نہدی۔ یعنی شاہ جی ایک تو یہ تھا نا کہ دین پڑھانا، کتابیں لکھنا، اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی اللہ نے پیدا کیے کہ اس دور میں علماء کتنے ہیں، کہاں پڑھے ہیں، کون ان کے شاگرد ہیں، کون سی کتابیں، ہر صدی میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے ایک ایک صدی کے علماء کو جمع کیا، بعد والوں نے 3-4 صدیوں کو ملا کر جمع کیا جی۔ تو یہ تھا کہ تاکہ آنے والی نسل کو معلومات ہو کہ اس دور میں کون سے لوگ تھے، ان کی کیا شان تھی، کیا انہوں نے کتاب لکھی ہے، تو یہ سارا موجود ہے، ریکارڈ کتابیں چھپی ہوئی ہیں، اور شفقت جو ہے وہ جو ہے کہ روٹی کھاؤ تو سو جاؤ۔ چلو جی۔ ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون وأحيد بن الحسين مثله لكن بدل الميم يا تحتانية وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي۔ ہاں بے کندی بھی بی کندی ہو جنہیں ضبط کوشش کی تھی نے لب کے صحیح۔ اچھا اسی سے ہے بھی احمد بن حسین کی احمد بن حسین تے احید بن حسین، اب احمد تے احید لفظ پورے ہیں کہ نہیں، لیکن تغییر ہے پڑھنے میں جی، آگے سمجھے اے شابہ سے۔ تو اگر وہ درمیان میں بھی یہاں میم ہے اور ادھر درمیان میں یا اس کی جگہ میں جی، باقی تو ترجمہ سمجھ آ گئی، تو یہ بھی برابر ہیں لفظ لیکن ابھی تغییر ہے، بھی ایک میں میم ہے دوسرے میں اس جگہ یا ہے، اور اسی سے ہے بھی، اور پہلی قسم سے احمد بن حسین جو کہ ابراہیم کے ساتھی ہیں، ابراہیم بن سعد کے ساتھی ہیں۔ اب ابراہیم بن سعد کون ہیں جی؟ یہ مشہور لوگ تھے اس وقت جی۔ اچھا جی، اور ان سے ہے بھی، اور جو پہلی قسم تھی اختلاف بالتغییر مع ان عدد الحروف ثابتہ فی الجہتین، جہتین میں نہیں دونوں جانب
دو راوی مقابلے میں لانے ہیں نا، اور ان سے ہے بھی احمد بن حسین ابراہیم بن سعد کے ساتھی، حسین میں نہیں شگیرت ان کے، یہ مطلب ہے، اور آخرون بھی اور بھی ہیں جی بھیجنا جی، اور یعنی ساتھی ہیں کس کے؟ ابراہیم بن سعد کے، اور ساتھی ہیں آخرون کے بھی جی، یا آخرون بھی اس نام کے ہیں بندے بھی، اور احید بن حسین مثل اسی کے بھئی، یہ یعنی برابر ہیں، لیکن میم کی جگہ یا تحتانیہ، اور یہ کون؟ احید بن حسین شیخن بخاریون، یہ بخارے کے شیخ ہیں، بخاری کے شیخ نہیں ہیں بھئی، یہ بخارا کے شیخ ہیں کہ بھی وہاں کے ہیں، بخارے کے رہنے والے ہیں، روایت کرتے ہیں ان سے عبداللہ بن محمد بی کندی ایشا بس ہے، اور اس میں بھی احمد بن حسین جو ساتھی ہیں ابراہیم بن سعد کے، اور آخرون، اور احید بن حسین اس کی مثل، لیکن میم کی جگہ یا تحتانیہ ہے، اور یہ شیخ بخاری روایت کرتے ہیں ان سے عبداللہ بن محمد بی کندی، ومن ذلك ايضا حفص بن میسرہ شیخ مشہور من طبقة مالک، وجعفر بن میسرہ شیخ لعبید اللہ بن موسیٰ الکوفی، الاول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد مهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء۔ اب یہ ایک مثال ہے ما نقصان بعض الاسماء، یہ اس کی مثال آ رہی ہے، اور دوسری قسم کی، اور اسی سے ہیں حفص بن میسرہ۔ حفص میں کتنے لفظ ہیں؟ 3۔ یہ شیخ مشہور ہیں، تب امام مالک کے طبقے سے ہیں، اور ایک ہے جعفر بن میسرہ، باپ تو ایک ہیں، اب حفص کے 3 ہیں، جعفر کے 4 ہیں، تو یہ ہے کہ ما نقصان بعض الاسماء بعض، سمجھائیے، تب اس میں تھوڑی کمی بیشی آ گئی ہے جی۔ تو یہ جو ہے نا جعفر بن میسرہ، یہ شیخ ہیں عبید اللہ بن موسیٰ الکوفی کے، اول جو ہے نا وہ ضبط لکھا کے چلو، اور اسی سے ہیں بھی اجمع شراء علی ان ھذا مثال للقسم الثانی جی، اور نہیں صحیح بنانا ہے اس کو مثال باوجہ جعفر کی زیادتی کے کس پر؟ شاباش ہے، تو بالکل ٹھیک ہے جی، اور اسی سے ہے بھی حفص بن میسرہ شیخ مشہور امام مالک کے طبقہ سے، اور جعفر بن میسرہ عبید اللہ شیخ عبید اللہ بن موسیٰ کوفی کے، اول ہا محملہ کے ساتھ اور فا کے ساتھ، بعد اس کے سواد محملہ، اور حفص اور ثانی جیم کے ساتھ اور عین محملہ، اور بعد اس کے فا پھر را، تو یہ 4 حرف ہو گئے ہیں جی۔ اسی سے ہے بھی حفص بن میسرہ شیخ مشہور امام مالک رحمہ اللہ کے طبقہ سے، اور جعفر بن میسرہ شیخ عبید اللہ بن موسیٰ کوفی کے، اول محملہ کے ساتھ اور فا کے ساتھ، بعد اس کے سواد محملہ، اور ثانی جیم کے ساتھ اور عین محملہ کے ساتھ، بعد اس کے فا پھر را۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، ومن عبداللہ بن زید وهم جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربی، وراوی حدیث الوضوء واسم جده عاصم، وهما انصاریانی وعبداللہ صبر اور ثانی کے یا مسئلہ سے جو پیچھے آگے اس بھی وہ بھی ثانی کی مثال تھی، وہ بھی ثانی کی مثال تھی، سمجھے ہی؟ اب ثانی کیا کہ جس میں فرق ہوگا، جس میں ثانی کے امثلہ سے عبیداللہ بن عبداللہ بن زید کی، کون؟ عبداللہ بن زید جی، اور اس کے مقابلے میں آنا ہے عبداللہ بن یزید، سمجھے ہی؟ وہ تو درمیان میں اور وضاحت ہے، مقابلے میں کون ہے؟
وعبداللہ ابن یزید کہ اس میں وہ زید ہے تو یہ یزید ہے، لفظوں میں زیادتی ہے، ایک میں کمی ہے دوسرے میں زیادتی ہے، خام خواہ یہ نسبت ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ مقابلے میں ہے کون؟ عبداللہ بن زید، عبداللہ بن یزید، اے شاباش جی، اور سمجھ گئے ہیں؟ باقی سارا ترجمہ ہے جی کہ ثانی کے امثلہ سے عبداللہ بن زید، وہ تو درمیان میں اور وضاحت کر دی ہے کہ اس نام کے ایک جماعت ہے، ان میں سے صحابہ پاک میں ہیں، ایک صاحب اذان ہے عبداللہ بن زید بن عبد رب، اور ایک ہیں راوی حدیث کے وضو کے عبداللہ بن زید، ان کے دادے کا نام ہے عاصم، یہ دونوں انصاری ہیں۔ اب عبداللہ بن زید کے مقابلے میں یہ دوسرا لفظ ہے عبداللہ بن یزید، یا کی زیادتی کے ساتھ جی، فی اول اسم الاب، جو اب ہے اس کے شروع میں یا کی زیادتی ہے، اور زا مکسورہ ہے، اور زید میں زا مفتوح ہے، اور وہم، اور یہ جو عبداللہ بن یزید ہے یہ بھی ایک جماعت ہے، ان میں سے صحابہ پاک میں سے ہے۔ پڑھی بات کو نہیں پڑھ پھر کے جماعت منهم في الصحابة الختمی یقنا ابا موسیٰ وحدیثه في الصحیحین والقاریو له ذکر في حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ وقد زعم بعضهم انه الختمی وفيه نظر۔ اور یہ جو ہے نا دوسرا عبداللہ بن یزید، یہ بھی ایک جماعت ہے، ان میں سے صحابہ میں سے ہیں جو عبداللہ بن یزید الختمی، جن کی کنیت ابو موسیٰ ہے، ان کی حدیث صحیح ہے، ان میں موجود ہے، اور ایک ہے عبداللہ بن یزید القاری، ان کے لیے ذکر ہے جناب حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث میں، اور بعض نے ظاہر کیا ہے کہ یہ جو ہے نا عبداللہ بن یزید القاری جو الختمی ہیں، لیکن غلطی لگی، وہ اور ہے یہ اور ہیں جی، دو ہیں جی، سنیں ہی دونوں صحابی ہیں۔ اچھا پھر ترجمہ کر دوں، دیکھیں ایک منٹ۔ اور ثانی وہ یہ ہے کہ ہو اسمین متفقین کے درمیان یا اسماء کے درمیان اختلاف تغییر ما نقصان، بعض اسماء بعض سے ایک حرف کے ساتھ یا دو حرفوں کے ساتھ یا اکثر کے ساتھ، سنیں ہی۔ اچھا او ام المومنین کی حدیث میں ذکر ہے جن کا، او بے خود بخاری میں ہے شہادات میں، کہ سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رجل کو، وہ قرات کر رہے تھے مسجد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت فرمایا اللہ تعالیٰ کہ البتہ تحقیق اس نے یاد کرا دی ہے مجھے قضا و قضا آیتن، اللہ اکبر جی۔ تو یہ رجل کون تھا؟ عبداللہ بن یزید القاری کما فی الحدی، اور وصحا جس نے ضبط کیا ان کا کس کے ساتھ؟ یا مشددہ کے ساتھ، یہ قاری حمزے کے ساتھ ہے کہ معافی وفی ہے، او بیکلا ذکر کیا تلمیذ نے کہ مصنف نے فرمایا اس کی تقریر میں کہ تمسک کیا اس نے، جس نے نظام کیا کہ یہ قاری هو الختمی، بہی طور کے جو قاری تھے وہ تو صغیر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو پس کیسے ہوں گے وہ مذکور اس واقعے میں؟ وجہ نظر یہ ہے کہ اگر یہ صغیر ہیں جو القاری ہیں، یزید کون؟ عبداللہ بن القاری، اگر یہ صغیر ہیں تو ان کا ذکر حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث میں کیسے ہو گیا؟ وہ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا ان کو رات میں وہ قرآن پڑھ رہے تھے، سنا جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھے یاد کرا دی فلانی ہے تو میں بھول گیا تھا اس کو۔ یہ بھولنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جو مشہور معنی وہ نہ سمجھنا، یعنی اس وقت کوئی چند لمحوں کے لیے حاضر نہ تھی، تو فرمایا اس نے مجھے وہ آیت یاد کرا دی ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام جی، ہاں قضا ذکر۔ تو اب جو ہے نا، تو یہ تو پھر بڑے ہوں گے تو تلاوت کر رہے تھے، ایشا بس۔ اور ثانی کے امثلہ سے عبداللہ بن زید ہیں، اور وہ ایک جماعت ہے، ان میں سے صحابہ میں صاحب اذان ہے، اور ان کے جد کا نام عبد رب ہے، اور دوسرے وضو کی حدیث کے راوی ہیں، اور ان کے جد کا نام عاصم ہے، اور یہ دونوں انصاری ہیں۔ اب یہ تو عبداللہ بن یزید زید آ گیا نا، اب اس کے مقابلے میں جو لانا تھا
اور عبداللہ بن یزید یا کی زیادتی کے ساتھ اب کے نام کے شروع میں، بھئی یزید عبداللہ کے والد ہیں نا، اب کے نام کے شروع میں، اور زا مکسورہ، تو وہاں زید میں زا مفتوح ہے، اور وہ بھی کون؟ عبداللہ بن یزید، وہ بھی جماعت ہے ان میں سے صحابہ میں الختمی، یعنی عبداللہ بن یزید الختمی، کنیت ان کی ابو موسیٰ ہے، ان کی حدیث صحیحین میں موجود ہے۔ اور دوسرے عبداللہ بن یزید القاری ہیں جن کے لیے ذکر ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں۔ وہ حدیث یہ ہے نا کہ یہ جو حدیث پڑھی ہے نا آپ نے، اس کی راوی ام المومنین ہے، یہ مطلب ہے۔ اور تحقیق زام کیا ان کے بعض محدثین نے کہ یہ ختمی ہی ہیں، یہ نہیں کہ صحابی ہیں، اور حالانکہ اس میں نظر ہے وہ شعبہ بن کیا ثانی کے امثلہ سے عبداللہ بن زید اور وہ جماعت ہیں، ان جماعت میں سے صحابہ میں صاحب اذان ہیں اور ان کے جد کا نام عبد رب ہے، اور دوسرے ہیں وضو اور راوی وضو کی حدیث کے اور ان کے جد کا نام عاصم ہے، اور یہ دونوں انصاری ہیں۔ اور عبداللہ بن یزید یا کی زیادتی کے ساتھ اب کے نام کے اول میں اور زا مقصورہ ہے، اور یہ بھی جماعت ہیں ان میں سے صحابہ میں عبداللہ بن یزید الختمی ہیں جن کی کنیت ہے ابو موسیٰ، اور ان کی حدیث صحیحین میں موجود ہے۔ اور دوسرے ہیں عبداللہ بن یزید القاری، ان کا ذکر ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، وہ جو حاشیے پر پڑھی ہے 2 مرتبہ جی۔ اور تحقیق ظام کیا ہے محدثین کے بعض نے کہ یہی ایک ختمی ہیں، اور اس میں نظر ومنہا عبداللہ ابن یحییٰ وہم جماعت وعبداللہ ابن نجی بضم النون وفتح نجی اور نجیجن بتشدید الیا تابعی، معروف یروی عن علی رضی اللہ تعالی، ان میں سے کہ جن میں تھوڑا فرق ہے، ایک ہے عبداللہ بن یحییٰ کی عبداللہ بن یحییٰ کتنے لفظ ہیں؟ 4، الف بھی تو پورا ہوتا ہے، اور یہ ایک پوری جماعت ہے، یہ تو ویسے بیان کیا ہے۔ مقابلے میں عبداللہ بن نجی کی عبداللہ بن نجیجن بضم نون فتح جیم تشدید یا، جی یہ تابعی ہیں، معروف ہیں، روایت کرتے ہیں حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن یہاں تو لفظ پورے نہیں ہیں، یحییٰ اور نجیجن میں جی ہاں پورے لفظ ہیں جی۔ اور ان میں سے عبداللہ بن یحییٰ اور وہ جماعت ہے، اور عبداللہ بن نجی نون کے ضمے کے ساتھ، جیم کے فتح کے ساتھ، یا کی تشدید کے ساتھ، تابعی معروف ہے، روایت کرتے ہیں حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔